ارحم الراحمین. جی ہاں سر تصویر کیا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم. جمعۃ الوداع میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان نماز کے بارے میں ذکر کیا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کئی حضرات بعد میں پھر مل کے کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز یہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دن سے پھر ہم نے چھوڑی نہیں. اس دن سے تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس بیان کی برکت سے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو کتنے نمازی الحمدللہ مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور جب رمضان مبارک ختم ہوا تو وہ نمازی پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں. جی وہ نمازی جو آئے ہوتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے نا یہ ہر روز ہم نے پڑھنی ہے, اور پھر علماء کی کوتاہی ہے, ہماری کوتاہی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم نے عوام کو سمجھایا نہیں. اللہ پاک قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت سمجھ لیں. اللہ کہتے ہیں کہ نماز اگر آ جائے صحیح معنی میں تو یہ تمام گناہوں سے روک دیتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء, کہتے ہیں کہ یہ بے حیائیوں سے, منکرات سے, گناہوں سے نماز روک دیتی ہے. تو میں یہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ ہمارا علاقہ حسن ابدال کے پاس تھا نا پہلے, پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ امرتسر میں آ گئے اپنے استاد محترم کے ساتھ. وہ جب مدرس بن کے آئے تو پھر ہم سارے امرتسری بن گئے سارے, لیکن اصل علاقہ وہاں کا ہے. تو وہاں ہمارے جو بڑے چودھری ہوتے ہیں نا ان کو ملک صاحب کہتے ہیں. تو وہ پتہ چلا والد صاحب کو کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں, تو وہ ملنے کے لیے جامع شفیہ نیلا گنبد میں آئے. تو جب وہ آئے تو والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ملک صاحب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ نماز میں سستی کرتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے. ایسا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کہتے کس کو ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ نماز, اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ نماز کیسے کہتے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نماز کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. یہ فرمایا آپ نماز کو, لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آپ کو نماز کا علم ہی نہیں. تو آج میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ نماز کیا چیز ہے. نماز تو پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئے بیان کرنے کے لیے. فرمایا اگر کوئی سوال کرے نا کہ نماز کیا چیز ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں, قرآن مجید سے اور سنت احادیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا معنی ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. نماز کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. تو مکمل نماز کو اگر لیا جائے تو یہی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح باتیں ہوئی, بندے نے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا, بندے نے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا, پھر بندے نے آگے کیا کہا, اللہ نے کیا فرمایا, یہاں تک کہ آخر نماز تک ایک ایک حرکت اور سکون میں مطلب کہ یہ بات یوں چل رہی ہے. یہ بات اب دیکھو نا, اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی میں نماز میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے, اس کے بعد بندہ جب مؤذن اذان دے تو بندہ اس کے بعد نماز پڑھنے نہ آئے تو اس کا معنی کیا ہوا
کہ اے اللہ مجھے پتہ ہے کہ نماز کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، نماز کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے مناجات ہے، اللہ سے سرگوشی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہیں، اللہ سے مکالمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں۔ اور اے اللہ تو نے مؤذن کو مقرر کیا نا، فرشتے کو بھیج کر کے آپ نے مقرر کیا کہ اے مؤذن تو نے اذان دینی ہے اور اذان دے کر میرا پہلے تعارف کرانا ہے، اور تعارف کے اندر یہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے، اور پھر یہ کہنا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ جب وہ سب سے بڑے ہیں تو ان کا کوئی شریک نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ، اور مجھے بتلایا کس نے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ تعارف کرا کے اللہ پاک کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل پیغام اب میں تمہیں دینے لگا ہوں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ آؤ اللہ سے ملاقات کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اور نماز کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔ تو معنی کیا ہوا؟ آؤ اللہ سے ملاقات کی طرف، آؤ اللہ سے ملاقات کی طرف۔ اور دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ گاہک آیا ہوا ہے، نماز جاتی ہے تو چلی جائے، اگر میرا گاہک گیا تو میں گھاٹے میں پڑ جاؤں گا۔ کہا نہ، یہ نہ سمجھنا، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ کامیابی اس میں ہے، اس میں کامیابی نہیں۔ اور دیکھو میں جانے لگا ہوں، پھر تمہیں بتلاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس نے کہا، اس نے حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا قام فی الصلاۃ، کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے فإنہ یناجی ربہ، یہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں رب سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ مناجات، بڑی خاص باتیں۔ مناجات صرف باتوں کو نہیں کہتے، مناجات کہتے ہیں خاص باتیں، بڑی راز والی باتیں، بڑی خاص باتیں، مطلب کہ بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ اب یہ مسلم شریف میں 2 جگہ یہ روایت ہے، اور مسند احمد میں 6 جگہ پر یہ حدیث آ رہی ہے کہ بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ لیکن اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ بندہ جب ملاقات کرتا ہے تو ملاقات ہوتی کس طرح ہے، وہ میں بعد میں بتلاتا ہوں۔ لیکن آپ مجھے بتلائے، جب کسی بڑی ہستی سے ملاقات کرنی ہو تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ ان سے وقت لے لیں کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، وہ وقت دے دیں، اور ایک یہ کہ وہ خود اعلان کر دیں کھلی کچہری کا کہ میں فلاں دن لاہور آ رہا ہوں، ہے جی فلاں شخصیت صدر مملکت وزیر اعظم یہ لاہور آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جس نے درخواست دینی ہے ملنا ہونا تو مجھ سے آ کر کے ملنے میں خود آ رہا ہوں، تو جس کا دل چاہے آ جائے، جس کا دل چاہے ہونے دے۔ 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ پاک سے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہمیں وقت دے دے، یا پروردگار عالم نے خود کرم کر کے یہ کہا کہ اے میرے بندے مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو آ جا، میں تجھے بلا رہا ہوں، میں تجھے ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی۔ اب اس میں مشورہ ہوا کہ جب یہ جماعت ہوتی ہے تو ساتھیوں کو پتہ نہیں چلتا کہ جماعت کس وقت میں ہوگی، تو اکٹھے ہونے میں دقت ہو جاتی ہے، تو ایسا طریقہ کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس سے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایسا طریقہ کرو۔ تو کسی نے کہا کہ وہ سائرن بجا دیا جائے، کسی نے کہا آگ جلاؤ، جب دھواں اٹھے گا نا تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت آ گیا۔ تو مختلف رائے سامنے آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسئلہ طے نہیں ہوا ہے جی، تو آئندہ پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ آئندہ پر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے آئندہ پر جب چھوڑا تو اسی رات دیکھا کہ ایک صحابی ہے جی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن زید، اور زید بیٹے ہیں عبد رب کے، یعنی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک ناقوس بیچنے والا ناقوس بیچ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ یہ ناقوس کتنے کا دیتے ہیں جی؟ تو اس نے کہا بھی آپ پہلے یہ بتلائیں آپ نے کرنا کیا ہے؟
انہوں نے کہا بھی اس لیے کرنا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آج یہ بات چل رہی تھی تو اس میں یہ ناقوس کا ذکر بھی آیا تھا، تو تاکہ نمازی اکٹھے ہو جائیں اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تھا اصل میں فرشتہ اور انسانی شکل کے اندر متشکل تھا۔ اب اس نے کہا بھی کہ میں تمہیں ایسا طریقہ نہ بتلاؤں کہ جس میں نمازی اکٹھا ہونے کا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مؤذن یوں کھڑے ہو کر کے اذان دے دیا کرے، مؤذن یوں کھڑے ہو کر۔ اب اس نے مکمل اذان دی اور اذان دے کر عبداللہ ابن زید بن عبد ربی کو انہوں نے بتلایا۔ اب جب یہ بتلایا تو کہا کہ یوں اذان دو اور بلا لیا کرو، یوں اذان دو، 5 وقت نماز کا وقت آئے اذان دی اور بلا لیا۔ اب انہوں نے خواب دیکھا۔ اب یہ صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا تمہاری آواز اتنی اونچی نہیں، بلال کی آواز اونچی ہے، اس لیے تو کلمہ بلال کو بتلاتا جا، اور بلال جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلال آگے اسی کلمے کو اذان کے رنگ میں بلندی سے وہ کلمہ آگے دے دیں گے۔ اب انہوں نے بتلایا۔ اب انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اللہ کی شان یہ کہ تقریباً 11 اور صحابی تھے کہ جن کو یہی صاحب ملے اور ان کو طریقہ بتلایا۔ اسی رات میں 11 اور صحابی تھے کہ جن کو یہ صاحب ملے اور یہ طریقہ انہوں نے بتلایا۔ تو ان میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جب انہوں نے اذان کے کلمے کو سنا تو سیدنا عمر فاروق نے کہا یہ تو مجھے مطلب کہ بتلایا گیا، یہ کس طرح پتہ چل گیا یہ اذان کیسے بدی؟ اور خوشی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مسجد نبوی کی طرف آئے، اور اتنی تیزی سے آئے کہ دھوتی بھی اچھی طرح باندھی نہیں، باندھتے نا یعنی دوڑے تو اس طرح مطلب کہ آنا ہوا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کا نبی یہ تو خواب میں نے دیکھا، وہ صاحب مجھے ملے، اور ایک صحابی اور آئے، اللہ کا نبی میں نے دیکھا یہ تو مجھے خواب ہے۔ اب تو جب یہ 11-12 کے قریب جب صحابی ہو گئے نا تو پیغمبر کی ذات نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے بتلائی گئی یہ بات، اس لیے اس کو نماز کے لیے اذان کو مقرر کر لیا جائے۔ اب اذان کو مقرر کر لیا گیا اور اذانیں دینا شروع کر دی، اور حضرت بلال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کر دیا۔ مکہ مکرمہ جب فتح ہوا تو یہاں مؤذن تو اور تھے، ابو محذورہ بن گئے۔ اسی دن انہوں نے اذان کی نقل اتاری، اور یہ کافر تھے، نقل اتارتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بلال بیت اللہ شریف کی چھت پہ چڑھ گئے، کہا اے بلال آج میرا دل چاہتا ہے کہ تو اذان بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے دے، بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دے دے، تاکہ پتہ چل جائے کہ مومن جب ایمان لے آتا ہے تو چاہے کالا پجامہ ہو جیسا بھی ہو، لیکن مومن کی شان بیت اللہ سے بھی اونچی ہو جاتی ہے کہ بیت اللہ تیرے قدموں کے نیچے آئے اور تو اذان دے دے۔ اور جب اذان دی تو ابو محذورہ کی آواز بڑی پیاری، بڑی بلند، بڑی پیاری۔ اب انہوں نے نقل اتاری، اور جب نقل اتاری تو مشرک یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، مشرک یہ تو مانتے ہیں، لیکن مشرک یہ نہیں مانتے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ کے سوا۔ تو انہوں نے اللہ اکبر تو کہا بڑا اونچا، نقل اتاری نا، لیکن جب توحید کا ذکر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب یہ توحید کا ذکر آیا آواز پست کر دی، آواز کیا کر دی؟ پست کر دی۔ تو نبی کریم تو کئی لڑکے تھے نا یہ نوجوان، انہوں نے مذاق اڑائے، لیکن ان کی آواز بڑی بلند اور بڑی پیاری آواز، اور بڑی قوت، شوکت، سہولت اور عظمت والی، دبدبے والی آواز اور حسن بھی ساتھ۔ اب ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کون ہے کہ جس کی آواز مجھے پہنچی ہے، وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی عبداللہ ابو محذورہ کے بارے میں کہا، یہ ابو محذورہ ہیں، ان کے بارے میں کہا۔ تو ابو محذورہ سے کہا میرے سامنے آ جاؤ، اور وہ بیچارے ڈر گئے، کہا نہیں دو اذان، اب دو اذان۔ ابو محذورہ اذان دینے لگے تو چونکہ جب توحید آئی نا تو اللہ اکبر تو بلند آواز سے کہا، اور جب توحید آئی تو آواز کو پست کیا۔ سرکار نے فرمایا اونچا کرو، آواز کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرایا اور اذان کو توحید کے کلمے کو بلند کروایا۔ اب توحید کا کلمہ بلند ہوا، اس کے بعد پھر انہوں نے اذان دی، پھر توحید کا کلمہ پھر بلند کروایا، تو گویا اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ ہو گیا۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟
پہلے آہستہ اونچا آہستہ اونچا آہستہ اونچا. اور اسی طرح جب رسالت کا ذکر آیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو رسالت کو تو نہیں مانتے تھے, آواز کو آہستہ کیا, پیغمبر نے کہا اونچا کرو, پھر اونچا کیا, پھر بھی آہستہ کیا, پیغمبر نے کہا اونچا کرو. تو ابو محذورہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا بڑی پسند تھی. پیغمبر کی ذات نے, ابو محذورہ کہتے ہیں کہ مجھے نفرت تھی کیونکہ مذہب جو ان کا دوسرا تھا, تو کہتے ہیں سرکار نے اپنے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ کو میرے سینے پر ملا. تو جب سینے پر ملا تو مجھے یوں لگا کہ نور ہی نور میرے سینے کے اندر آ گیا دستے مبارک کے ملنے سے. اور جب ملا تو نور ہی نور آیا. تو میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے, اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے. اسی وقت میں یہ مسلمان ہو گئے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ابو محذورہ نے اے اللہ کے نبی ابھی مسلمان ہو رہے ہیں, مکہ فتح ہوا ہے, کہ مجھے مسجد حرام کا مؤذن آپ مجھے مقرر کر دیں. پیغمبر کی ذات نے انہیں کہا تو مقرر ہے, اور ایسے طور پر میں نے تجھے مؤذن بنایا کہ قیامت تک تیری نسل ہی مؤذن رہے گی. قیامت تک تیری نسل. اور جس طرح بیت اللہ شریف کی کنجی مانگی تھی نا عثمان بن طلحہ حجبی سے, کنجی لے, اور کنجی جب انہوں نے واپس مانگی فرمایا میں تجھے کنجی دے رہا ہوں اور تجھے دے رہا ہوں کہ قیامت تک تیری نسل ہی میں یہ کنجی رہے گی. یعنی دربانی جو ہے نا وہ تمہارے بعد, تو آج تک جو ہے نا وہی شیبی خاندان, آج تک وہی شیبی خاندان وہ دربان ہے بیت اللہ شریف کا. تو بہرحال تو ابو محذورہ جب اذان دیتے نا تو سرکار کے سامنے آہستہ کہا, پھر اونچا کہا, آہستہ کہا, تو وہ اسی طرح اذان دیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ میرے محبوب کے سامنے میری ادا یہ تھی. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی مرتبہ کہتے تھے؟ 4 مرتبہ. پہلے آہستہ کہا, پھر اونچا کہا, پھر آہستہ کہا. سرکار کے سامنے یہ ادا تھی, اس ادا کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس لیے پھر ائمہ میں اختلاف آ گیا. ائمہ میں اختلاف آیا کہ اذان کا طریقہ کیا ہے. تو کبھی اصل اذان تو وہ ہے جو حضرت بلال نے دی, اصل اذان تو وہ ہے حنفی کہتے ہیں جو حضرت بلال نے دی, اور بعض کہتے ہیں نہیں اذان یوں دینی چاہیے تو پہلے آہستہ کرے بعد میں اونچا کرے. بہرحال تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو اور صحابہ بھی آئے, تو پیغمبر نے کہا مقرر کر دو. اب اللہ نے مؤذن کو مقرر کر کے فرشتہ بھیج کر کے گویا خود بلایا. خود کیا کہا کہ اے میرے بندو آؤ, میں نے تمہیں بلایا ہے میرے دربار میں آ کر, آؤ مجھ سے باتیں کر لو, آؤ مجھ سے کیا کروں. تو رحمۃ اللہ کا جملہ جو آخر میں کہنے والا ہے نا, جس کو میں آخر میں کہوں گا, فرمایا جب یہ ثابت ہو جائے, جس کو ابھی ثابت کرنے لگا ہوں, جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی میں نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے, نماز باتیں کرنے کا نام ہے, اور اللہ بلائیں, اور جو نماز پڑھنے والا وہ آئے نا, نماز نہ پڑھے, اور اللہ کہہ رہے میرا دل چاہتا ہے میں تجھ سے بات کروں. اشواسا غور کر لو کہ اللہ کہے سو ایسا سن لے, سن لے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بلائیں کہ آؤ میرے ساتھ آ کر کے بات کرو, اور نماز کا معنی اللہ سے باتیں کرنا. تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ در پردہ یہ کہتا ہے, اگر کہ زبان سے نہیں کہتا, در پردہ کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ سے بات کرنے پہ راضی ہے پر میں تیرے ساتھ بات کرنے پہ راضی نہیں. توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ, توبہ یا اللہ. یعنی کتنا, یعنی ایک ہی جملے پہ غور کریں تو فرمایا ملک صاحب کیا اللہ بلائیں آپ میرے بندے, میں نے تیرے روئے روئے ذرے ذرے کو میں نے بنایا, تیرا چہرہ میں نے بنایا, تیری آنکھیں میں نے بنائی, تیرے روئے روئے ذرے ذرے کو میں نے بنایا, آفتاب میں نے بنایا, مہتاب میں نے بنایا, روشنیاں میں نے بنائی, جن ہواؤں میں ہے جی تم ہواؤں میں تو سانس لے رہے ہو وہ میں نے بنائی, ساری نعمتیں میں نے تجھے دی اور میں نے تجھے بنایا. میں کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ باتیں کر لے میرے ساتھ, اور تو نماز نہیں پڑھتا, تو مانے کہ تو در پردہ یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا دل تو چاہتا ہے بات کرنے کو پر میرا دل آپ سے بات کرنے, توبہ توبہ توبہ. تو یہ کفر والا کلمہ ہو گیا, یہ ایمان والا کلمہ ہے. کوئی مومن ایسا کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا, جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کر دیا, فقد کفر,
اس کا لفظی ترجمہ کیا؟ اس نے کفر کیا. اس نے کیا کیا؟ لیکن علماء نے اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس کا ترجمہ کیا کہ کفر والا کام کیا، یعنی کافر نہ بناؤ کفر والا. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بعد امام کہتے ہیں نہیں، حقیقتاً کافر ہو گیا. حقیقت توبہ یا اللہ، توبہ یا اللہ. اب انہوں نے یہاں تک ذکر کیا کہ جان بوجھ کر اللہ بلائے کہ میرے ساتھ آ کے بات کر، اور تم مومن ہو کر اللہ کا بندہ بن کے، اللہ کی مخلوق بن کے، اس کا بندہ بن کے پھر یہ کہتا ہے اے اللہ تیرا دل تو چاہتا ہے بات کرنے کو اور میرا دل نہیں چاہتا. اب آپ کہیں گے جی ہمیں پہلے پتا تو چلے نا کہ واقعی میں نماز اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. اب سنو، اب حدیث میں آتا ہے کہ باتیں کس طرح ہوتی ہیں. باتیں اس طرح ہوتی ہیں. باتیں یہ کہ بندہ جب کہتا ہے نا، جب بندہ اللہ کے دربار میں آیا، اللہ کے دربار میں آ کر اگر کہے نا اے اللہ کو، اللہ جی السلام علیکم، آپ کو سلام ہو، تو اللہ کہیں گے میرے لیے سلام کی دعا دے رہا ہے، ساری سلامتیاں تو میں دینے والا، تو مجھے کہتا السلام علیکم، اے اللہ آپ پر سلامتی ہو، تو بات بنتی نہیں نا. تو سرکار نے فرمایا اور میں تمہیں بتلاؤں. سرکار نے کہا اللہ کے دربار میں سلام کیا ہے؟ کا سلام یہ کہ آ کر کہو سبحانک اللہم، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، وبحمد کا ساری خوبیوں کا مالک ہے، وتبارک اسموں کا تیرا نام بڑی برکتوں والا، اس لیے کہ وتعالی جدوں کا تیری ذات بڑی عظمت والی ہے. اے اللہ، یہ ترجمہ والد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو جب اے اللہ جب تو ایسا ہے تو ایک ایک جملہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے. یہ سارے جملے بطور دلیل کے یہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں لا الہ غیرک، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی. جب تو ہر عیب سے پاک، سارے کمالات تیرے لیے، تیرا نام بڑی برکتوں والا، تیری ذات بڑی عظمتوں والی، اے اللہ جب تو ایسا ہے تو ایسا تو کوئی اور نہیں ہے، تو لا الہ غیرو، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ سلام ہو گیا. اب سلام ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اگر کوئی منگتا کہیں جائے نا سوال کرنے کے لیے ہے جی، تو وہاں جا کے کیا کہے گا؟ جاتے ہی نہیں کہے گا کہ مجھے آپ 10 روپے دے دیں، یہ نہیں کہے گا. کہے گا آپ کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں، آپ کی میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں، آپ ایسے ہیں، کبھی سائل آپ سے محروم ہو کے نہیں گیا، آپ کی سخاوت کے ڈنکے بج رہے ہیں، اس لیے آپ جو ہے نا مطلب کہ پہلے تعریفیں کر کے تو میری یہ حاجت آپ پوری کر دیں، میری یہ حاجت آپ پوری کر دیں. اور کوئی زیادہ ہی سمجھدار ہوگا نا تو وہ کہے گا آپ کی سخاوت کے میں نے ڈنکے سنے ہیں، تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، سخی کے دربار میں سوال کیسا، سخی کے دربار میں سوال کیسا. آپ خود ہی مطلب کہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں. اور بعض سخی تو ایسے ہوتے ہیں نا، مطلب یہ عام سخی وہ تو نہیں جانتے نا اس کو کیا حاجت ہے، اور اے اللہ تو سخی نہیں، تو سخیوں کا پیدا کرنے والا ہے، تو تیرے دربار میں سوال کیسا، سخی کے دربار میں سوال کیسا. لیکن آپ نے چونکہ یہ فرمایا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے، اور جب مانگتا ہے تو بندے کی بندگی اور اس کی عاجزی اور نیاز مندی یہ ظاہر ہوتی ہے. اور اللہ میں ہر کمال موجود ہے، لیکن بندگی والا کمال تو اللہ میں نہیں نا، اللہ تعالیٰ کے کمالات والے ہیں. اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ بندگی اور عاجزی تو مجھے دکھلا. اس لیے ورنہ سخی کے دربار میں سوال کیسا. اور آپ تو ایسے سخی ہیں کہ مطلب کہ ہر ایک کی حاجت کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مجھے کن چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے فرمایا ہے نا کہ مانگو، نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوں گا. ان کے کرم کے قربان جائیں، اوروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہوتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے اگر نہیں مانگو گے تو میں تم سے ناراض ہوتا ہوں. کیسی رحمان الرحیم اور کیسی رحیم و کریم ذات ہے پروردگار عالم کی. تو بہرحال بندہ اللہ کے دربار میں گیا تو پہلے تعریف کی. کیا کہا؟ تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ذات کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور بڑی بڑی رحمتیں کرنے والا، بار بار رحمت کرنے والا. رحیم کا معنی بار بار رحمت کرنے والا، رحمان کا معنی بڑی بڑی رحمتیں کرنے والا. اے اللہ تیرے ہی ہم بندے ہیں، تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں. جب تیرے بندے ہیں تو پھر تجھی سے مانگنا ہے نا، جب تیرے ہی ہے تو پھر مانگتے بھی
تو ایاک نستعین تجھی سے مدد کو مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں وہ رستہ بتلا جس پر چل کر تو مل جائے، اے اللہ وہ رستہ بتلا جس پر چل کر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جاتا نا کہ سیدھا رستہ تو بات بنتی نہیں، کہا ان لوگوں کا رستہ یا اللہ جن پر تیرے انعامات کی بارش ہو چکی ہے، نبیوں کا رستہ، صدیقوں کا رستہ، شہداء کا رستہ، صالحین کا رستہ، جس کی تشریح 5 پارے میں آ رہے، یا اللہ میں نیا مسئلہ نہ بناؤں، میں نیا مسئلہ نہ گھڑوں جس پر تیرے نبی اور تیرے صحابہ اور ائمہ محدثین مفسرین متکلمین اور تمام اولیاء کرام جس رستے پہ چلے آ رہے ہیں، یا اللہ اسی رستے پہ مجھے رکھنا، میں نیا دین اپنانا بناؤں، میرا دین وہی ہو جو سرکار سے لے کر کے چلا ہے۔ اب باتیں بڑی عجیب بات ہوتی ہے، بعض کہ 1400 سال مجھے اس آیت کا معنی کوئی نہیں سمجھا، 14 سال میں اس آیت کا معنی ہی کوئی نہیں سمجھا، میری سمجھ میں اللہ نے ڈالا، کیا میری سمجھ میں اس کا تو معنی کوئی نہیں سمجھا تھا۔ جیسا کہ نا خاتم النبیین، خاتم النبیین کا معنی کیا؟ آخری نبی، اور نبیوں کے ختم پر، نبیوں کے ختم پر۔ انہوں نے کہا نہیں ساری امت میں کوئی سمجھا ہی نہیں، اس کا معنی میں سمجھاؤں، ختمیوں ہے جی نبیوں کے ختم پر نہیں بلکہ خاتم معنی مور کے ہیں، تو نبیوں کے خاتم ہے، کیا معنی مور ہے، یعنی آپ کی مور لگتی جائے گی تو نبی آگے آگے آتا جائے گا آپ کی، تو معلوم ہوتا ہے یہ آیت نبوت کے ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبوت کو جاری کرنے کے لیے۔ اب نیا تو دعا کیا کرو، یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، یا اللہ ان کے نقش قدم پر مجھے رکھنا، مجھے بزرگوں کے نقش قدم پر رکھنا، اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے، لعنتیں ہوئی ہیں اور جو رستے سے بیرا ہو گئے، یا اللہ ان کے رستے میں مجھے نہ چلانا۔ تو بندے نے اب دعا مانگی، اب دیکھو بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک نے آگے جواب دیا، کیا فرمایا؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ عرصہ سنیے ہو نا، میرے بندے نے، تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو یوں کہہ دیں کہ میرا بندہ، تو میرا باہر ہو گیا نا، میرا تو باہر ہو گیا۔ اور یہ فرمائیں الحمدللہ رب العالمین کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، یہ مجھے تو اصل میں اس لفظ میں بڑا لذت آتی ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور الحمدللہ الرحمن الرحیم، بڑی بڑی رحمتوں کرنے والا، بار بار اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، یہ ہی کا ترجمہ ہے، یہ عربی بلاغت کے اعتبار سے نا، گرامر کے اعتبار سے، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد کو طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی مدد بھی کرے لیکن اے اللہ تو اگر نہ چاہتا تو وہ مدد نہ کرتا، تو اگر نہ چاہتا تو کوئی مدد نہ کرتا۔ تو چاہے روٹی نے بھوک کو دور کیا، لیکن اے اللہ تیرا حکم آیا تو روٹی نے بھوک کو دور کیا، دوائی سے مجھے آرام آیا، تیرا حکم آیا تو دوائی سے آرام آیا۔ اصل مدد تجھ سے ہے، اسباب کو تو نے کہا ہے نا اختیار کر، اس لیے پرنالے میں سے پانی آ رہا ہے۔ احمق اور حونق یہ سمجھتا ہے کہ یہ پرنالا پانی دے رہا ہے، حالانکہ پانی تو پیچھے سے آ رہا ہے، پر نالا ایک واسطہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے واسطے ہیں، اصل داتا وہ ہے، سارے واسطے ہیں، اصل داتا، اصل دینے والا پروردگار عالم ہے۔ اور اوروں کو ذریعہ بنا دے، اوروں کو کیا بنائے؟ ذریعہ بنائے۔ اور بعد کہا کرتے ہیں جی حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مشکل کشا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کیا ہے؟ مشکل کشا ہے۔ تو میں نے کہا بھی اگر مشکل کشا علی مرتضیٰ کو کہا تو مانا اور کرو نا، مانا وہ نہ کرو جو اللہ والے ہیں، مانا کیا کرو؟ جب تم کہتے ہو نا کہ آپ نے قبض کی گولی لی، تو قبض کی گولی لی تو آپ کا قبض دور ہو گئی، تو آپ نے کہا یہ گولی قبض کشا ہے، تو اگر گولی قبض کشا ہو سکتی ہے تو علی مشکل کو حل نہیں کر سکتے۔ تو ان کے پاس جو سوالات کرنے آتے تھے نا، اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا گیٹ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو مشکلات کو آتے تھے نا، کوئی مشکلات والا کوئی آتا تو مشکلات کو وہ حل کر دیا کرتے تھے، وہ اپنا ہوتے تھے۔ اس معنی میں اگر لیں تو معنی اور ہے، لیکن حقیقت میں مشکلیں دور کرنے والا کون؟ حقیقت میں داتا کون؟ پروردگار عالم۔ حقیقت میں کون؟ پروردگار۔ اب یہ جب ذکر کیا نا تیری عبادت کرتے ہیں، اب اللہ نے جواب دیا، تو ہر جملے میں اللہ نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ ہر جملے میں۔ اور آگے بندے نے دعا مانگی
کیا کہا؟ اے اللہ مجھے سیدھا رستہ بتلا ہے جی. ایاک نعبد جب کہا تو کہا ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی، یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اور بندے نے جو سوال کیا وہ پورا کیا جائے گا. اور آگے کہا اے اللہ مجھے رستہ بتلا دے سیدھا، مجھے سیدھا بتلا دے. اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا اور جن پر غضب ہے مغضوب ہے وہ ان کے رستے پہ نہیں، مجھے ان کا رستہ نہیں چاہیے. اللہ پاک نے کہا تو نے یہ مجھ سے مانگا ہے نا، اور نماز کا معنی ہے اللہ سے باتیں کرنا، لہذا تو نے مجھ سے سیدھا رستہ مانگا ہے. اب یوں کر کہ تو 3 آیتیں چھوٹی اگر ہے کم از کم تو وہ تو اس کے بعد پڑھ لے یا ایک بڑی آیت پڑھ لے. وہ جواب میرا ہے زبان تیری ہے، جواب میرا ہے زبان تیری ہے. تو گویا کہ یہ جواب دینے والا وہ جو صبح درس میں آیا تھا، صبح جو درس میں آیا تھا جملہ کہ زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہے نا، حدیثیں پیغمبر کی زبان ہے، بات کن کی ہے؟ تو انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، اور انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. تو گویا یہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبان تیری اور بات میری. اے میرے بندو چند آیتیں پڑھ لے اور آیتیں پڑھ کے آگے مطلب کر. اب بندے نے آیتیں پڑھی، تو نے کہا نا مجھے ہدایت دے دو. تو اب دیکھو سورہ بقرہ، فاتحہ ختمی تو بقرہ ہے نا، تو سورہ بقرہ میں کیا آتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کو رستہ بتلاتی ہے. تو تو نے ہدایت مانگی تو میں نے کہا یہ آیتیں پڑھ لے، یہ قرآن ہے اور قرآن ہدایت متقیوں کا، تو لے تو نے جو مانگا میں نے تجھے دے دیا، میں نے تجھے. تو اللہ نے جواب میں کیا دیا؟ اللہ نے جواب میں ہمیں قرآن دیا، جواب میں ہمیں قرآن دیا. اب میری طبیعت میں کوئی رکاوٹ ہو رہی تھی نا تو بھائی جان آگے ہیں اس لیے تاکہ رکاوٹ توجہ ڈالیں گے تاکہ رکاوٹ نہ رہے، تاکہ رکاوٹ نہ رہے، اس لیے بڑا اچھا کیا نا آگے تاکہ توجہ سے آگے بول لوں. اچھا ہوتا ہے میں جلدی ختم کرتا ہوں. ھدی للمتقین میں آگے مطلب کہ یہ بات کی کہ سیدھا رستہ یہ ہے، قرآن مجید ہدایت ہے. لے تو نے ہدایت مانگی تو اللہ نے جواب میں کیا دیا؟ قرآن. جواب میں کیا دیا؟ اب دیکھو 28ویں پارے کے 6 رکوع میں آخر میں آتا ہے، 6 رکوع کے آخری 3 آیتوں میں، ان میں ایک آیت آتی ہے ہو اللہ لو انزلنا. 3 آیتوں سے پہلے جو آیت ہے نا چوتھی آخری رکوع کے، اس میں اللہ کہتے ہیں اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں کو دیتے نا، پہاڑ کو دیتے تو اے حبیب آپ دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ کیا ہوتا؟ اتنا وزنی کلام ہے، پہاڑ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اگر یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا جملہ والد صاحب نقل فرمایا اندازہ لگاؤ کہ یہ قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن پہلے پارے کے 11ویں رکوع میں فرمایا نزلہ علی قلبک، آپ کے قلب منور پر ہم نے اتارا. تو معنی کیا ہے؟ جسے پہاڑ برداشت نہیں کر سکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب منور اسے برداشت کر گیا، تو آپ کے قلب منور کا کیا مقام ہے. اگر دیکھو نا قرآن ہمیں چاہیے، ہدایت نامہ ہمیں چاہیے، لیکن اگر ہمارے اوپر قرآن آتا تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت کے بخار کی کیفیت آئے اور اتنا مطلب کہ ثقل آئے. اور اللہ نے سورہ مزمل میں کیا کہا؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے بڑا وزنی کلام آپ پر اتارا. اور آ گیا پہاڑ پر بھی آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہم نے آپ کے قلب منور پر اتارا. اللہ نے جواب میں ہمیں دیا. امام غزالی پر اللہ تعالیٰ قبر منور فرمائے، کہا ہمیں نبوت کی ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم روٹی پکائیں تو ہمیں آگ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے. لیکن آٹا اگر آگ کے اوپر ڈال دیں تو روٹی پکے گی یا آٹا جل جائے گا؟ آٹا جل جائے گا. تو کہا درمیان میں توا آ جاتا ہے. درمیان کیا آتا ہے؟ تو توے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آگ سے ٹکر لے لے. آگ سے کیا کرے؟ ٹکر لے کر کے گرمی برداشت کرے، اور اتنی گرمی آٹے کو دے دے جو آٹا برداشت کر سکے. کہا یہی نبی کی مثال ہے. یہ نبی کی مثال ہے کہ نبی تو اللہ پاک کے کلام کا سہارا کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتنی قوت دی ہے جو بیان میں نہیں آ سکتی، اور نبی نے لے کر واسطہ بن کر کے بتلایا میرے اللہ نے مجھ سے یہ کہا. اب نبوت کا مسئلہ یہ حل ہو گیا، اب ہدایت مل گئی. اگر قرآن پہاڑ پر آتا تو اے مخاطب دیکھتا خاشعا لرأیتہ خاشعا، وہ جھک جاتا. وہ کیا ہو جاتا؟ جھک جاتا. اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو جھکنے کا ذکر پہلے آیا لرأیتہ خاشعا. تو جواب میں اللہ نے ہمیں کیا دیا؟
قرآن دیا، اور پہاڑ کو بھی ملتا تو جھک جاتا. اب ہمیں اس کے بعد کھڑا رہنا چاہیے، یہ رکوع میں چلے جانا چاہیے. قرآن ملا نا، اور قرآن کہتا کہ جھک جاؤ. اگر قرآن پہاڑ کو ملتا، اب رکوع میں بندہ گیا، اب رکوع میں گیا تو بندے کی پستی ہے. بندے کی کیا ہے؟ اور جب پستی میں جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ پڑھا کرو، اللہ ہر پستی سے پاک. سیڑھیاں اترو، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ ہر پستی سے پاک. بلندی پہ چڑھو، اللہ اکبر، اللہ بڑائی تو اللہ ہی کے لیے، میرے لیے کیا بلندی ہے. اب مطلب کہ سبحان ربی العظیم پڑھا. اب اللہ نے جواب دینا ہے تو جواب کیا دیا کہ سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے کہا اللہ نے تیرا اس تعریف کے کرنے کو، میری شان کا کلمہ کہنے کو، اللہ کہتے ہیں میں نے سن لیا، میں نے قبول کر لیا. اے میرے بندے تیرا رکوع میں نے قبول کر لیا. تو بندہ آگے اللہ کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے اے اللہ ربنا لک الحمد، اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے رکوع کو قبول کر لیا. اے اللہ تیرا شکر، ربنا لک الحمد. بندے نے جواب دیا، اور آگے بندہ کہتا ہے اے اللہ میں صرف زبانی طور پر تیرا شکر گزار بندہ نہیں، بلکہ میں اب اور زیادہ پستی میں جا کر اور سجدے میں جا کر اپنا سب سے اعلیٰ حصہ چہرہ زمین پہ ادنا درجے پہ رکھ کر تیری کمال تعظیم کرتے ہوئے، میں کمال ذلت کو اختیار کرتے ہوئے اب میں سجدے میں جا رہا ہوں. اور سجدے میں جا کر عملی طور پر میں سجدے کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں. میں تیرا کیا ہوں؟ تیرا شکر گزار بندہ ہوں.